أما بعد عن معيكيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا متفق علیہ۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نماز کی حالت میں سجدہ کے وقت مٹی کو ٹھیک کرتا تھا۔ جب سجدہ میں جاتا تو پھر ہاتھ سے زمین پر سے سیدھا کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو زمین کو سیدھا کرنا چاہتا ہے تو ایک بار کرے، ان کنت فاعلا فواحدا۔ کبھی کبھی آدمی نماز پڑھتا ہے تو سجدہ کی جگہ پر کوئی ایسی چیز پڑی ہوتی ہے جس سے سجدہ کے وقت تکلیف ہوتی ہے، بالخصوص عوام کے لیے جو باہر پہاڑوں پر یا مٹی پر نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ ٹھیک کرو یا 2 دفعہ، 3 دفعہ ہاتھ استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے کہ 3 دفعہ ہاتھ ہلانا یہ عمل کثیر میں شامل ہے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ اس حدیث مبارک میں 1 دفعہ کا لفظ آیا۔ اگر تجھے ضرورت ہے اول تو صبر کرو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، ہاتھ مات نہ ہلاؤ، ضرورت ہے تو پھر 1 دفعہ میں ٹھیک کر لو بس، سخت مجبوری ہو تو پھر 2 دفعہ۔ بار بار ایسے زمین بنائے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا زمین بنا رہے ہیں؟ نماز میں تو شغل ہے، آپ اپنے رب سے مشغول ہیں، یہ تو پھر کھیل کا طریقہ ہوگا جو کہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہاتھ پہلو پر رکھنے سے منع فرمایا۔ سندھی میں کہتے ہیں کک۔ پیٹ اور پیٹھ کا کنارہ، 2 کنارے ہوتے ہیں، اس جگہ کچھ لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی تکبر کی وجہ سے۔ عموماً جو متکبرین ہیں، اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہیں، ان کی علامت ہے، یا زیادہ سستی۔ بڑائی بھی خراب ہے اور زیادہ سستی کا مظاہرہ یہ بھی شوق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جس کو محبت ہو اس کو سستی نہیں ہوتی، تھکاوٹ ہوتی ہے مگر سستی نہیں۔ اب یہ ہاتھ پہلو پر رکھنا یہ زیادہ سستی کی نشانی ہے یا تکبر کی نشانی؟ تو اسلام میں نہ سستی کا سبق ہے نہ تکبر کی اجازت ہے، اس لیے آپ نماز میں ہاتھ پہلو پر نہ رکھیں گے، ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ مرقات شرح مشکات میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جب شیطان کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا تو شیطان جب دنیا میں آیا تو اس کے دونوں ہاتھ اس پہلو پر رکھے تھے، تو یہ ایک شیطان کی علامت ہو گئی ہے۔ اس لیے اچھے لوگ پرہیز کریں، سوائے
کسی عذر کے یا کبھی کبھار عادت نہ بنائیں، کوشش کریں کہ اس صفت سے پرہیز کریں، بالخصوص نماز میں اگر اس طرح کرے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ حدیث، بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نماز میں ادھر ادھر جھانکنا کیسا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ادھر ادھر جھانکنا۔ جھانکنے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منہ بالکل سیدھا ہو قبلے کی طرف، صرف آنکھ سے ادھر ادھر دیکھے، منہ نہیں پھیرتا، منہ سجدہ کی طرف ہے سیدھا، آنکھ سے دائیں بائیں ایسے دیکھتا ہے، آگے پیچھے سے، آنکھ کے پھیرنے سے وہ دیکھے، یہ ہے پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ہے سر پھیرے، نماز میں بالکل اپنے سر کو پھیر کے ادھر ادھر دیکھے۔ نمبر 3 سینہ بھی پھیرے، اتنا کہ سینہ بھی پھر جائے، سینے کو قبلے سے ہٹا دے۔ التفات کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اگر سینہ پھیرے گا، قبلہ سے سینہ ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ قبلہ سے سینہ نہیں ہٹا ہے تو مکروہ، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی، کام تو غلط ہے۔ صرف سر پھیرنا یہ مکروہ ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ انسان کمزور ہے، اس کے لیے پھر اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں بنایا گیا، نماز میں سر ایسے پھیر دیا، سینہ سیدھا ہے، سر پھیرا، مکروہ ہو گیا، ناپسندیدہ۔ کیوں ایسے کیا؟ گندا کام ہے، مکروہ تو ہے، لیکن یوں نہیں کہیں گے کہ نماز ٹوٹ گئی۔ باقی آنکھ پھیرنا خلاف اولا ہے، مستحب کے خلاف ہے۔ مستحب یہ ہے، اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ کی آنکھ سجدہ گاہ میں ہو، یا بیٹھے ہیں تو جھولی میں ہو، آپ کی آنکھ ادھر ادھر پھرے، سر اپنی جگہ پر ہے لیکن ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو یہ خلاف اولا ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس سے یکسوئی پیدا نہیں ہوگی، حضور قلب پیدا نہیں ہوگا، خشوع و خضوع، یہ نماز کی بہترین حالتیں خشوع و خضوع، دل میں جھکا ہو، اللہ تعالیٰ عز و جل کا مشاہدہ کرے اور انوارات اخذ کرے۔ تو اس دولت کے لیے یکسوئی ضرورت ہے، اور یکسوئی کے لیے آنکھ کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ آنکھ یکجا ہو، آنکھ ایک جگہ ہو کہ دل یکسو ہو۔ آنکھ ادھر ادھر پھرے گی، چیزیں دیکھے گی تو دل یکسو نہیں ہوگا، دل یکسو نہیں ہوگا تو انوار نہیں لے سکے گا، فیوضات الہیہ، تجلیات ربانیہ، انوارات سبحانیہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ دل کے کمالات تب ملیں گے جب دل ایک خیال ہو، تو اس ایک خیال کے لیے آنکھ کا ایک جا ہونا ضروری ہے۔ اب تیری آنکھ جو ادھر ادھر پھرتی ہے تو پھر دل کیسے ایک جگہ ٹکے گا؟ اللہ والوں کی نماز یہ ہے کہ ان کی آنکھ ایک جگہ کھڑی رہتی ہے، سوائے کسی اچانک آواز ہو گئی، مجبوری، کوئی خطرہ تو نہیں، آنکھ سے دیکھ لیا تو حرج نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ کسی طرف لوگوں نے تالی بجا دی تو سوچے گا تو کیا ہے، آنکھ سے اگر دیکھ لیا معلوم کرنے کے لیے تو حرج نہیں ہے۔
بعض اوقات صحابہ نے بھی دیکھا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سخت مجبوری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن وہ ہے کبھی کبھار حاجت، کبھی کوئی حاجت پیش آئے۔ اگر حاجت نہیں تو وہی یکسوئی ہے، یک نظری ہے۔ سبحان اللہ۔ التفات جھانکنے کی میں نے 3 قسمیں بتا دیں، اور ہر قسم کا حکم بھی آپ کو بیان کیا۔ اور بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی کہ میں نے یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور سے پوچھا تھا۔ کوئی مسئلہ آپ پوچھیں، پوچھنے کی عادت کریں۔ قرآن، حدیث، فقہ اور کتب تصوف کا مطلب یہی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو سمجھائیں، عبادات ہو یا معاشرہ ہو، اللہ کی عبادت کے شعبہ میں ہو یا لوگوں سے زندگی گزارنے کے شعبہ میں ہو، جس بھی شعبہ میں ہو آپ پوچھیں گے۔ قرآن حدیث، ہمارے نبی آئے یہی سمجھانے کے لیے۔ نبی کا کام انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھانا، اور عالم دین ولی کامل کا شعبہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ پھر مرید کوئی سچا ہوگا، اپنے پیر سے استفادہ کرے، پوچھتا رہے کہ یہ مسئلہ کس طرح، یہ مسئلہ کس طرح، یہ مسئلہ کس طرح۔ صحبت میں بیٹھے گا، آہستہ آہستہ سیکھتا بھی جائے گا، شیخ کی زندگی اس کے کام سے عکس لیتا رہے گا، پھر کبھی پوچھے گا، کبھی پیر کو دیکھ کر فائدہ لے گا، کبھی خود بخود سن کر، کبھی پوچھ کر۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں سیکھنے کے، تعلیم و تربیت کے۔ جو سچا ہوگا کامیاب ہوگا، کھوٹا تو پھر صحبت میں رہے پھر بھی وہ دور ہے، ظاہر قریب اندر کا دور، یہ کھوٹا ہے۔ سچا اگر دور ہو پھر بھی وہ قریب ہے، دور سے وہ اپنے پیر سے پوچھتا رہے گا، دور ہے مسائل پوچھے گا ایک ایک بات سے، یہ کام کیسے، یہ کام کیسے۔ سبحان اللہ۔ عجیب لوگ بھی ہیں اور بہت بہترین سوال بھی کرتے ہیں۔ جو پرانے زمانے کے اللہ والے مسائل پوچھتے تھے، اس قسم کے سوال بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ اس قسم کے مسائل پوچھتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ۔ ضروری نہیں کہ وہ گروپ میں پوچھیں، لوگ اکیلے بھی پوچھتے ہیں، تنہائی میں بھی پوچھتے ہیں، مختلف طریقوں سے مجھ سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیثیں تو بہت ہیں، کتنی حدیثیں آپ کو سنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اندر ادھر ادھر چہرہ پھیرنا یا دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان انسان کو جھٹی دیتا ہے، ایسے ہاتھ چبھوتا ہے، گھت دیتا ہے، ہاتھ چبھوتا ہے، چھیڑتا ہے انسان کو، تو پھر انسان کو آرام نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ یہ ادھر ادھر سر پھیر کر دیکھنا یا اللہ والوں کے نزدیک آنکھ سے دیکھنا بھی شیطان کی طرف سے بلا وجہ۔ شیطان اگر وسوسہ ڈالے گا، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، ادھر ادھر دیکھو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، عادت بناؤ۔ دل باخدا ہو، آنکھ بس سجدگاہ ہو۔ حضور نے منع ایسا جواب دیا جس سے آدمی کو خود بخود نفرت ہو، شیطان کی طرف سے۔ شیطان آدمی کو ہاتھ چبوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لوگ اپنی آنکھیں اوپر اٹھانے سے بچیں۔ دعا کے وقت اپنی آنکھیں اوپر نہ اٹھاؤ، سر سیدھا ہو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ نماز کے دوران کچھ لوگ جب رب جلنی یا دعا پڑھتے تو آنکھ اوپر اٹھاتے تھے، اللہ فرمائے نہیں، سر نیچے ہو، بیٹھا ہے تو آنکھیں دامن جھولی میں ہوں، اور رب جلنی ربنا آتنا نماز میں جو دعا کرے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دعا کا وقت آئے تو پھر سر اوپر اٹھائے، آنکھیں اوپر آسمان کی طرف، نہیں، صاف ستھرا۔ رسول نے ایک ایک بات سمجھائی، اس سے پھر فقہاء نے مسائل بنائے، پھر کہا نماز کے مفسدات اتنے، نماز کے مکروہات اتنے، یہ کام نماز توڑنے والا ہے اور یہ کام مکروہ ہے۔ تو ان حدیثوں سے مسائل معلوم ہوئے، تو آپ حدیث سنیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، آپ کو ہوشیاری پیدا ہوگی کہ یہ کام درست ہے، یہ درست نہیں۔ اور حدیثی میں ایسی باتیں بھی آئی ہیں، جی ہاں، حدیث میں ایسی باتیں بھی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔